میری بات کا جواب دو. تم نے کہا جہاں جہاں جمہوریت ہے, کہاں جمہوریت ہے؟ دیجیے نا جواب. نہیں تو آپ میری بات تو مکمل کر. کیا مکمل کرنے؟ آپ کو ضرورت ہی نہیں مکمل کرنے کی بات. میں سمجھ چکا ہوں آپ کا مطلب. جہاں جہاں جمہوریت ہے, کہاں کہاں جمہوریت ہے, جواب دینے میں 2 مہینے لگ جائیں گے. آپ کے مطابق؟ میرے مطابق نہیں, تیرے مطابق میڈیا کو آزادی کی ضرورت ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اگر میڈیا آزاد ہو گیا تو یہ جو چینل کے مالکان ہیں یہ مقبوضہ ہو جائیں گے. آپ سمجھ نہیں سکتے, آپ لوگ بچے ہیں ابھی. حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بھی چلیں, تم بھی چلو, چلتی رہے زندگی. بھائی کسی بھی ملک میں عدلیہ اور میڈیا دونوں کو آزاد ہونا چاہیے. ہاں تو بھائی تم کر لو, تم اگر کروا سکتے ہو تو تم کر لو, حکومت کے بس کا تو نہیں. محترم جی. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. جی. بیوٹیفل بھائی, مبارک ہو. یہ تو آپ نے میری نالج میں اضافہ کیا ہے. یہ تو مجھے پھیلانی چاہیے پوری دنیا میں. کیا بیان دیا ہے آپ نے بھائی, واہ واہ واہ. ایک منٹ, کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ. ہاں وقار, السلام علیکم. بھائی کچھ پتہ چلا تمہیں؟ پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. جی جی, انور مقصود نے ابھی بتایا ہے. بند کریں. میں کرتا ہوں بات. آپ فون بند کریں. نہیں, میرے 1-2 اور بہت عزیز و قارب ہیں, میں ان کو بھی جب بتا دوں. آپ نے کتنی اچھی بات کی ہے اور میں اسے صرف اپنے تک محدود رکھوں, یہ تو بہت عجیب بات ہے. ہلو پتن میاں, السلام علیکم, ہم بول رہے ہیں. پتہ چلا تمہیں کچھ؟ ہاں, پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. بھائی انور مقصود بھائی نے بتایا. آپ اس کو بند کریں فون کو. جب اس میں ناراض ہو رہے ہیں, چل ٹھیک ہے, یہ پھیلا دو. تم جتنے لوگوں کو کال کر سکتے ہو کر کے انفارم کر دو. ہمیں ہمارا فرض ہے کہ ہم بتائیں لوگوں کو. واہ واہ واہ, میری طبیعت خوش کر دی. بہت دنوں سے پٹھے چڑھے ہوئے تھے, آج اچھا کر دیا, ریلیکس کر دیا تم نے میری مسل یہ کہہ کے پاکستان ایک آزاد مملکت ہے. ویری گڈ. آپ کو معلوم نہیں تھا کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے؟ ارے بھائی, جو ملک کشمیر کو آزاد کروانا کی فکر میں ہو وہ ملک خود کیسے آزاد ہو سکتا ہے؟ آپ کی سوچ میری سمجھ سے باہر ہے. اگر میری سوچ تمہارے سمجھ کے اندر آ گئی نا تو پھر تم نارمل گفتگو کرو گے. یو ول بی نارمل. آہستہ. ہاں مطلب اگر میری سوچ تمہاری سمجھ کے اندر آ گئی تو تم, ایک منٹ, اگر میری سوچ تمہاری سمجھ کے اندر آ گئی تو نارمل. اب ٹھیک ہے, تھینک یو. اوکے, کوئی بات نہیں. کیا کہہ سکتا ہوں, آپ صحافی تھے. تھے کیا مطلب؟ تھے کیا مطلب؟ جو سوال کیا جا رہا ہے آپ تھے کیا مطلب؟ کیا ہم مر گئے ہیں؟ تھے تو مرے ہوئے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بھائی. ہم زندہ ہیں اور صحافی ہیں. مگر محترم جی, آج کل آپ کالم نہیں لکھتے. پھر کالم لکھتے ہیں, مختلف ناموں سے کالم لکھتے ہیں. کیوں؟ بھائی اگر پکڑا جائے تو جو کوئی اور پکڑا جائے, ہمیں تو کوئی شوق نہیں ہے. مگر اخبار ہمیں والوں تو کو کوئی تو شوق نہیں ہے بھائی, اللہ نے معاف کرے, اندر جانے کا. اخبار والوں کو تو معلوم ہو جاتا ہوگا کہ یہ کالم آپ لکھ رہے ہیں. بھائی اخبار والوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. اخبار والوں کو کالم چاہیے. کچھ بھی لکھوں, کسی کے نام پہ بھی لکھوں, کہیں سے بیٹھ کے لکھوں. اب دیکھو 8 مہینے پہلے کا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں. 8 مہینے پہلے میں نے حکومت کے خلاف لکھا ایک سخت قسم کا کالم, بس سخت ٹائٹ, اور میں نے نام دے دیا اپنے مالک مکان مجید الدین خان کا, اور مجید الدین خان کا ایڈریس بھی میں نے لکھ دیا, پتہ بھی لکھ دیا. لو بھیا, آج 8 مہینے ہو گئے, مجید الدین خان اندر ہیں. 4 دفعہ عدالت میں پیشی ہو چکی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ عدالت سے ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ہی مجید الدین خان ہوں, مگر میرا اللہ گواہ ہے کہ میں نے ایک لفظ نہیں لکھا اور مجھے کالم لکھنا آتا ہی نہیں. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ 4 مرتبہ ان کی پیشی ہو چکی بھائی ہے؟ بحث صحافی کے رپورٹنگ جو ہے وہ ہمارا فرض ہے, اور میں نے 4 دفعہ مجید الدین خان سے کہا کہ بہت بری بات ہے مجید الدین, بہت بری بات ہے, حکومت کے خلاف اتنا سخت کالم نہیں لکھنا چاہیے. میں تو آپ سے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, جی,
کہ میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. اب میں آپ سے اس کے جواب میں ایک سوال اٹھا رہا ہوں. میں آپ نے فرمایا میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. یہ بتائیے میڈیا کو یہ آزادی کون دیتا ہے؟ حکومت. چینل کھولنے کی اجازت کون دیتا ہے؟ جی حکومت دیتی ہے. حکومت دیتی ہے. یہ سرکاری اشتہار کون دیتا ہے چینلز کو؟ حکومت دیتی ہے. جی حکومت دیتی ہے. تو پھر حکومت اپنے خلاف تنقید کیسے برداشت کر سکتی ہے؟ اب مثال کے طور پہ تمہارا ایک خانسامہ ہے جس سے تم وقت پہ تنخواہ بھی دے رہے ہو، کپڑا بھی دے رہے ہو، رہنے کے لیے جگہ بھی دی ہوئی. اچانک وہ تمہارے سے بدتمیز ہو جائے تو تم کیا کرو گے؟ مگر اب محترم یہ لمحے سوال ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پھینکا ہے. مگر محترم جی حکومت خود کہہ رہی ہے کہ میڈیا آزاد ہے. بھائی حکومت خود آزاد نہیں ہے. گفتگو جاری ہے. جی آپ اشتہار دیکھیں کہ حکومت خود آزاد نہیں ہے تو میڈیا کیسے آزاد ہوگا؟ یہ آپ میرے ہر اسٹیٹمنٹ میں ٹانگ کیوں اڑا رہے ہیں؟ نہیں، ایک پڑھا لکھا آدمی کہہ رہا ہے کہ میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. توبہ ہے، پڑھا لکھا کہاں سے دیکھ لی تم نے میری ڈگریاں؟ مگر محترم ایک صحافی کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے. صحافی کو پڑھا نہیں لکھا ہونا چاہیے، کیونکہ صحافی صرف لکھتا ہے. آپ سے بات کرنا مشکل ہو گیا. میں کم سے کم 200 صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے ہیں. میں تقریباً 2000 صحافیوں کو جانتا ہوں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، انکلوڈنگ می. 2 مہینے پہلے میں نے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا، جی قائد کی سوچ اور پاکستان کا وجود. وہ بہت اچھا لیکچر تھا. سمجھ گیا کیا 2 مہینے پہلے میں نے بھی تمہارا ایک پروگرام دیکھا تھا، اچھا تھا. اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں ہے کہ تم پڑھے لکھے آدمی ہو. مگر میں اس وقت اپنی بات نہیں کرنا چاہتا. تمہاری تو بات کوئی بھی نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو مجبوراً تمہارا ذکر کر دیا. ایک بات یاد رکھنا انور مقصود، جس قوم میں تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. سمجھے؟ کیا کہا آپ نے؟ میں نے کہا کہ جس قوم کے پاس تعلیم نہ ہو وہاں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. میں اپنا اسٹیٹمنٹ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، جس قوم میں تعلیم نہ ہو اس قوم میں میڈیا کو آزاد نہیں ہونا چاہیے. آ گئی سوری. جو حال بلوچستان کا ہے وہی حال اس وقت میرا ہے. میں سیلاب میں گھرا ہوا ہوں. ٹھیک. مگر اس وقت ہم تعلیم پر نہیں میڈیا پر بات کر رہے ہیں. بھائی دیکھو، اگر تعلیم نہیں ہوتی ہے تو میڈیا ہو جاتا ہے ٹھوس. کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ THUS ٹھوس. آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیلی ویژن کون دیکھتا ہے؟ سب غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ دیکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں وہ غیر ملکی چینل دیکھتے ہیں. اخبار ہمارے ملک میں کون پڑھتا ہے؟ سب پڑھتے ہیں. غلط. جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ پڑھتے ہیں. سمجھے؟ اور لکھتا کون ہے؟ صحافی ہونے کے باوجود آپ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. آپ ڈرپوک صحافی ہیں. میں ڈرپوک ہوں؟ آپ ڈرپوک صحافی. اچھا، ایک نڈر صحافی کا نام تم بتا دو. ایک نڈر صحافی کا تم نام بتا دو. جو صحافی اپنے آپ کو نڈر کہتے ہیں وہ حکومت کے کہنے سے نڈر ہوتے